اچھا، یہ سوال آیا ہے کہ کین آئی پرے تسبیح نماز فجر کے بعد اور ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، فجر کے بعد تو فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ فجر کی فرضوں کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک کوئی نماز نفلی نہیں پڑھی جا سکتی۔ نماز تسبیح ایک نفل نماز ہے، اور اس کو جو ہے وہ جن اوقات میں منع کیا گیا نوافل، فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک، اور عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک، اور ظہر کے ٹائم شروع ہونے سے تھوڑا ٹائم پہلے جس کو زوال بولا جاتا ہے، ان 3 ٹائموں پہ نماز نفل پڑھنا منع ہے۔ باقی ظہر کے بعد آپ نماز تسبیح پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سر، میرا یہ آئی برو کے بارے میں ہے نا کہ اگر بالکل ٹوٹلی بہت لائک آدمی کی شکل میں ہو تو ہم یا اس میں کوئی ہے گنجائش کے کر سکتے ہیں؟ اور احادیث کے روشنی میں مجھے بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، ایسا ہے کہ جو ہمیں اسلام کے اندر موجود ہے کہ جو عورت کے یہ آبرو ہیں، جو آنکھوں کے اوپر کے بال ہیں، ان کو چھوٹا کرنا یا ان کو کٹوانا یا جیسے بھی کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والیوں پہ، کروانے والیوں پہ، سب پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت موجود ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں مردوں کی طرح ہے، ایسا ہے، فلاں ہے، یہ تو ایک ہمارے جو ہے ایک لحاظ سے مطلب بہانے ہیں، لیکن شرعی لحاظ سے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ السلام علیکم سر جی۔ سر، مجھے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ عورتیں جنازہ پڑھنے کے لیے یا جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا جنازہ پڑھ کے قبرستان جاتی ہیں، پیچھے جیسے کہ میت لے کے جاتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں، یہ صحیح ہے؟ جہاں تک جنازے کی بات ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نہینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علینا، ہمیں جو ہے وہ نماز جنازہ سے منع کیا گیا تھا، اس کی پیروی کرنے سے، پیچھے جانے سے، لیکن اس میں سختی نہیں کی گئی تھی۔ اگر کبھی کوئی عورت چلی جاتی ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، لیکن بہتر ہے کہ عورت جو ہے اس طرح کر کے نہ جائے۔ جنازے کی پیروی کرنا اس سے جو ہے وہ منع ضرور کیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ سختی نہیں ہے کہ بالکل نہ جایا جا سکتا ہے۔ جنازہ عورت پڑھ سکتی ہے، لیکن عورت پہ کوئی جنازہ پڑھنا لازم نہیں ہے۔ جہاں تک قبرستان میں جانے کی بات ہے تو قبرستان میں بھی عورت جا سکتی ہے، لیکن وہاں جا کے کوئی قبر کے لیے کے اوپر کوئی چڑھاوے چڑھانا یا قبر کے لیے کوئی اور کرنا یا وہاں قبر کے اوپر بیٹھ کے کوئی اور چیز پڑھنا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہاں جا کے قبرستان میں دعا کرنا فوت ہونے والوں کے لیے وہ جائز ہے، یا قبرستان کی دعا کرنا یہ جائز ہے، اور یہ اگر کبھی کبھار ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، قبرستان میں تمہیں منع کیا گیا تھا، اب تمہیں اجازت ہے، جا سکتے ہو۔ یہ سب کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جو عورتیں کثرت سے جاتی ہیں روزانہ دوسرے تیسرے دن قبرستان میں، ان کے لیے منع کیا گیا۔ لعن اللہ زوارات القبور، اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پہ جو بہت زیادہ قبروں کے اوپر جو ہے آنا جانا لگائی رکھتی ہیں۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ فجر کی نماز کے بعد عمری نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں ہوں، شاید آپ کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز کے ہر نماز کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی نمازیں جو قضا ہوئی ہیں ان کو جو ہے وہ پڑھیں، جو ہماری قضا شدہ نمازیں ہیں ان کو ایک ایک کر کے نماز پڑھیں۔ تو یاد رکھ لیں کہ جو نمازیں جب انسان نے توبہ کر لی اور صحیح نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، تو اب اسے وہی نمازیں پڑھنی ہیں جو پچھلے 10 سال کی ایک ایک نماز کر کے ایک ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے اوپر تفصیلاً انشاءاللہ تعالیٰ ایک لیکچر جو ہے وہ آنے والا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ویڈیو مل جائے گی کہ قضائے عمری کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہر نماز کے ساتھ ایک دوسری نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال فجر کی نماز کے بعد کوئی اور نماز جب تک سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں اس میں اصل میں وتر میں جو دعا پڑھنی ہے اس کو ذرا بات سمجھیے، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہے دعائے قنوت،
جو دعائے قنوت ہوتی ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دعائے قنوت ایک ایسی دعا ہے کہ جب بھی مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی چیز آتی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ دعائے قنوت جو ہے وہ نماز میں آخری رکوع کے بعد کھڑے ہو کر اس دعا کو پڑھا جاتا ہے، اور وہاں پہ کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ اس میں اللہم اہدنی، اللہم انا نستعینک، یا قرآنی دعائیں ہیں یا کوئی بھی دعائیں جو ہیں اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ آخری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر دعائیں کرنے کے بعد پھر ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قنوت۔ اور ایک خالص وطر، جو ایک خالص وطر پڑھنے ہوں تو اس کے، اور اچھا ایک بات پوری کر لوں، جو قنوت ہے، جو دعائے قنوت ہے جسے ہم قنوت نازلہ ہے، یہ نفلوں میں بھی ہو سکتا ہے، فرضوں میں بھی ہو سکتا ہے، وطروں میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو وطروں میں چونکہ رات کی نماز تھی آخری میں پڑھا جاتا ہے، اس لیے زیادہ تر اس میں کیا جاتا تھا، وگرنہ یہ فرضوں میں بھی قنوت ہو سکتا ہے، سنتوں میں بھی ہو سکتا ہے، نفلوں میں بھی ہو سکتا ہے، آخری رکعت میں رکوع کے بعد۔ یہ ہے قنوت۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے جس کو ہم خالص وطر کی دعا بولتے ہیں۔ وہ جو وطر کی خالص دعا ہے وہ رکوع کے بعد نہیں، اس کا اصلی جگہ رکوع سے پہلے ہے۔ رکوع سے پہلے اسی حالت میں کھڑے ہوئے سورت پوری کرنے کے بعد رکوع جانے سے پہلے اسی طرح ہاتھ باندھے ہوئے کوئی اور عمل کیے بغیر یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت۔ بس اتنا۔ یہ دعا جو ہے، یہ دعا وہ دعا ہے جو خالص وطر کے لیے ہے۔ جب انسان نے قنوت نہیں کرنا ہے تو وطر ہی کی نیت کرنی ہے خالص، تو رکوع سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، اس میں کوئی اور دعا شامل نہیں کر سکتے ہیں، صرف یہ دعا پڑھنی ہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جانا ہے۔ جی امید ہے کہ بات پھر وطر الگ سے علیحدہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی الگ کر کے ایک رکعت الگ کر کے؟ نہیں، یہ وطر ہی کے اندر تو میں بتا رہا ہوں نا، یہ وطر اگر ایک رکعت آپ، وہ ایک الگ طریقہ ہے کہ وطر ایک پڑھنا ہے یا تین اکٹھے پڑھنے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے کہ وطر تین ایک ساتھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور ایک وطر دو رکعتیں الگ پڑھ کے ایک وطر الگ پڑھ لیا جائے، یہ بھی جائز ہے۔ اگر تین ایک ساتھ پڑھے جائیں تو درمیان میں کوئی تشہد نہیں ہے، ہر رکعت کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانا ہے اور آخری رکعت کے بعد یہ دعا کر لینی ہے۔ اگر تین اکٹھے پڑھے جائیں، اور ایسا بھی جائز ہے کہ دو پڑھ کے سلام پھیر دیں اور ایک الگ سے پڑھ لیں، یہ بھی جو ہے وہ جائز ہے۔ تو قنوت جب الگ سے پڑھتے ہیں تب قنوت پڑھنا چاہیے، تب نہیں، دونوں طرح جائز ہے، دونوں طرح جائز ہے، دونوں طرح جائز، الگ سے بھی ہے اور ساتھ اگر ملا کے پڑھنے پھر بھی قنوت کر سکتے ہیں۔ جی، اور قنوت ہاتھ اٹھا کے دعا کی طرح پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی، قنوت میں آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کر سکتے ہیں۔ جی جی سر، میرا ایک اور سوال تھا، اگر کسی کی زکوٰۃ پچھلی باقی ہے، یعنی کافی پرانی باقی ہے، تو اگر اب وہ دینا چاہے تو کس طرح سے حساب لگا کے دے؟ کیونکہ اس وقت کا گولڈ کا ریٹ الگ تھا، اس وقت الگ ہے، تو کس طرح سے حساب لگا کے دے؟ جس وقت کی زکوٰۃ ہے اس وقت جو ریٹ تھا اس حساب سے جو زکوٰۃ بنتی تھی اس کو وہی دینی ہے۔ اس وقت کی زکوٰۃ اس وقت کے گولڈ کے حساب سے دینی ہے، جس وقت کی زکوٰۃ رہی ہے وہ اسی وقت کے حساب سے دینی ہے، کیونکہ جب فرض ہوئی تھی تو اتنی ہوئی تھی تو اس کو اسی حساب سے دینا ہے۔